بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج پارہ نمبر 14 کا خلاصہ عرض کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا اور اسی طرح ابلیس لعین کا قصہ بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا، آپ کے اندر روح کو ڈالا، پھر ابلیس کو حکم دیا کہ سجدہ کرو۔ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور وجہ یہ بیان کی کہ مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے، آدم کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے، آگ تو افضل ہوتی ہے۔ تو اللہ نے اس کی اس بات کو رد فرما دیا اور اللہ نے کہا کہ تو یہاں سے نکل جا، دفع ہو جا یہاں سے، تو قیامت تک کے لیے مردود ہے۔ تو ابلیس نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ میں ایک چیز مانگتا ہوں، مجھے قیامت تک عمر دی جائے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، عمر دے دیں گے، تمہیں جتنا زور لگانا ہے تم زور لگاؤ، لیکن تم ہمارے مخلصین کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ نے اس میں قوم سمود کا ذکر فرمایا ہے، جنہیں اصحاب ہجر بھی کہتے ہیں۔ اللہ نے یہاں قوم سمود کا مختصر سا ذکر فرمایا ہے۔ پھر سورۃ الحجر کے آخر میں اللہ نے بطور خاص سورہ فاتحہ کا ذکر فرمایا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یعنی سورہ فاتحہ کو قرآن عظیم فرمایا ہے۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جس کی 7 آیات ہیں اور اس کو بار بار تلاوت کیا جاتا ہے، اور یہ بات سمجھائی ہے پھر بطور خاص کہ دیکھو اپنے نظریے پر جم جاؤ، اپنے نظریے پر ڈٹ جاؤ، دنیا والوں پر دنیا دیکھ کر متاثر مت ہو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم نے عبادت موت تک کرنی ہے، اس لیے اپنے کام میں لگے رہنا چاہیے اور اپنے کام کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سورۃ النحل، النحل عربی میں شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے۔ اللہ نے شہد کی مکھی کا بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے، اس سے عبرتیں ہیں، نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں، جس کا ہمیں بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ دیکھیں شہد کی مکھیوں کا آپس میں اتحاد ہوتا ہے، شہد کی مکھیوں کا ایک سردار ہوتا ہے، شہد کی مکھیاں ایک ترتیب سے چلتی ہیں اور وہ اپنے کام کے اندر مشغول رہتی ہیں، محنت کے ساتھ بہترین نتیجہ نکلتا ہے۔ تو یہ سارے نصیحتیں اس شہد کی مکھی کے اندر موجود ہیں۔ پھر شہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شفا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ شفا ضرور ہے، لیکن جب شہد کا استعمال کریں تو کسی ماہر سے معلوم کر کے استعمال کریں، بسا اوقات یہ نقصان بھی دے جاتا ہے، اس لیے کسی ماہر سے معلوم کریں تب اس کا استعمال کریں۔ پھر اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ دیکھو ہم نے زمین پیدا کی ہے، اس کے اندر نباتات ہیں، غلے ہیں، کتنی چیزیں ہیں، سمندر ہیں، اور اس کے اندر مچھلیاں ہیں، تم تازہ خوراک کھاتے ہو، تجارت کرتے ہو، کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور ہمیں فرمایا کہ ان نعمتوں سے فائدہ حاصل کرو اور پھر ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اسی طرح پھر اللہ نے ایک ہی آیت میں بہترین بات تفصیل سے بیان فرمائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اللہ نے سمجھایا ہے کہ عدل کرو، انصاف کرو، احسان سے کام لو، رشتہ داری کا خیال کرو، فحش، منکر، بے حیائی، ان سے بچو، بغاوت سے بچو، اللہ کے باغی مت بنو، رسول کے باغی مت بنو، شیطانی کاموں سے بچو۔ اللہ نے ان چیزوں کا حکم دیا ہے کہ تم ان کا خیال کرو۔ اور پھر آخر میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان ابراہیم کان امہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اپنی ذات کے اعتبار سے، وہ اپنی ذات کے اندر ایک انجمن تھے، ایک فرد، پوری جماعت تھا۔ ہمیں حکم دیا کہ تم ان کی اتباع کرو، یعنی اصولوں میں تم ان کے ساتھ رہو۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے تلقین کی ہے، وَاصْبِرْ، صبر کرو، ڈٹ جاؤ۔ صبر کبھی نیک کام کرنے پر ہوتا ہے، صبر کبھی گناہوں سے بچنے پر ہوتا ہے، صبر کبھی بیماری پر ہوتا ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ کبھی بیماری آ جائے تو صبر کرو، برداشت کرو، کبھی گناہ کا تقاضا اٹھے تو صبر کرو، کبھی نیک کا عمل کرنا ہو
اور مشقت آ جائے تو برداشت کرو، صبر سے کام لو۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے، شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آفات اور مصائب سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر کبھی آ جائے تو اللہ تعالی صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب